تو میرے سامنے اس وقت ایک رپورٹ موجود ہے اور اس رپورٹ پر ہم بات کرتے ہیں، اور یہ رپورٹ ہے دی گلوبل ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس، اور یہ پاورٹی انڈیکس جاری کیا گیا ہے، ریلیز کیا گیا ہے یونائٹڈ نیشنز اینڈ یونیورسٹی آف آکسفورڈ کی طرف سے۔ اس کی میں ایک پازیٹیو نیوز یہ ہے کہ ان آ ہسٹوریکل چینج فار انڈیا 415 million people exited multi-dimensional poverty in the country in 15 years between 2005 to 6 and 2019 to 21، اور یہ کہا ہے یونائٹڈ نیشنز نے اس رپورٹ میں۔ اب اگر رپورٹ جو ہے وہ کہیں اور کی ہو، یا ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ رپورٹ کہاں سے آئی ہے، کدھر سے آئی ہے، لیکن یہ بہت اوتھینٹک رپورٹس ہوتی ہیں جو یونائٹڈ نیشنز یا یونیورسٹی آف آکسفورڈ کی طرف سے جاری کی جائیں۔ اچھا، اس میں یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ جناب 415 ملین پیپل کو آپ نے پاورٹی سے نکال لیا۔ اب اس میں جو ایئرز بتائے گئے ہیں 2005 سے 2006 اور 2019 سے 2021، تو اگر آپ 2019 to 21 دیکھیں تو یہ وہ پیریڈ ہے کہ جب کووڈ تھا، اور بہت زیادہ کووڈ تھا وہاں پر بھارت میں۔ اچھا، اس دوران کہا یہ جا رہا تھا کہ اس بیماری کی وجہ سے پوری دنیا میں غربت بڑھے گی اور انکم میں بھی کمی آئے گی، غربت میں زیادتی ہوگی، یعنی بہت زیادہ ہو جائے گی، لوگ بے روزگار بہت زیادہ ہوں گے، اس وجہ سے یہ سچویشن پیش آئے گی۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس دوران ایک تو یہ کہ بھارت میں لوگوں کو نکال لیا گیا ہے غربت سے، اور وہیں پر کچھ اور کنٹریز بھی ایسے ہیں کہ جہاں پر پاورٹی بڑھنے کے بجائے کم ہوئی ہے۔ اچھا، اس کی بہت سی ریزنز بھی بتائی جا رہی ہیں، کچھ لاجکس بھی ہیں کہ بھئی اس طرح جو ہے وہ کیوں ہوا۔ اچھا، اس میں ایک بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس دوران جو گورنمنٹس ہیں، حکومتوں نے اپنے لوگوں کو، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ لوگ جاب لیس ہو رہے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نکل نہیں رہے، تو ان کو پیکج دیے ہیں، ان کو پیسوں کی صورت میں، یعنی یہ کہ یا تو ان کو سیلری نہیں مل رہی تو صورت میں ان کو پیسے بھیجے گئے ہیں، روپے۔ اور امریکہ میں ایک خاص انکم تھی جو کہ لوگوں کو دی جاتی تھی کہ جی یہ پیکج ہے، اب ہم 3 مہینے کے بعد اتنا بھیجیں گے، پھر 6 مہینے کے بعد جو ہے وہ اتنا ہوگا، اسی طریقے سے دیگر کنٹریز میں، کچھ کنٹریز میں۔ اچھا، میں دیکھ رہی تھی کہ کیا انڈیا میں بھی اس طرح کی کوئی چیز کی گئی ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے۔ اچھا، اس میں نے دیکھا کہ کچھ ان کی، ایک تو یہ کہ کمیٹیاں بنائی گئی تھیں، اور اس کے علاوہ کچھ ان کے پروگرامز ایسے شروع کیے گئے تھے جس میں میں بلکہ ان کا چینل ہی دیکھ رہی تھی جس میں اس پر تجزیہ کیا جا رہا تھا، تو اس میں جو اینالسٹ تھے ان کا یہ کہنا تھا، اسی سے مجھے یہ بات پتہ چلی کہ ایک غریب کلیان یوجنا ایک پروگرام تھا جس میں یہ تھا کہ تقریباً 80 کروڑ لوگ جو ہیں ان کو 5 کلو آف فوڈ گرینز جو ہے وہ دیا جاتا تھا۔ اور اسی طریقے سے جو امپلائمنٹ تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایٹ لیسٹ 100 ڈیز کی جو ہے وہ امپلائمنٹ کم از کم دی جائے لوگوں کو، اس طرح کی۔ تو ایسے بہت سارے پروگرامز جو ہیں وہ شروع کیے گئے، اور اس سے جو ہے اس سے بھی فرق پڑا، یعنی امپیکٹ پڑا۔ تو چلیں، اگر اس طرح کے پروگرامز شروع کیے گئے ہیں اور اس بنا پر یہ ہوا تو بہت اچھی بات ہے۔ اور یہ اس سے پہلے ہم یہ اس پہ بھی بات کرتے رہے کہ چائنا یہ کہتا ہے، چائنا یہ کلیم کرتا ہے کہ اس نے پاورٹی کو بہت بڑے لیول پر کم کیا اور اپنے لوگوں کو غربت سے اٹھایا ہے، غربت کی لکیر سے اٹھا لیا ہے اوپر۔ ابھی بھی وہ یہ بات کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس رپورٹ میں جو میرے سامنے موجود ہے میں آپ کے سامنے وہی رکھ رہی ہوں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہم اس پہ بھی بات کرتے چلیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 2-3 دن پہلے ایک ہنگر انڈیکس بھی پبلش ہوا ہے، تو اس میں یہ کہا گیا کہ انڈیا کا نمبر اس میں کم ہوا ہے، یعنی یہ کہ خرابی ہوئی ہے، جیسے کہ انڈیا رینک 107 آؤٹ آف 121 کنٹریز۔ اچھا، اس میں پھر 136 نیشنز تھیں، اور پھر اس کے بعد یہ تھا کہ لاسٹ ایئر یہ کہا گیا کہ انڈیا کا 101 تھا، اور پھر آؤٹ آف 116 کنٹریز تھا وہ۔ اچھا، اسی طریقے سے ہم دیکھیں تو اس میں کچھ اور کنٹریز کی بھی بات کر لیتے ہیں، پاکستان کی بات بھی کر لیتے ہیں، جس میں کہا گیا کہ جو پاکستان ہے وہ 99 نمبر پہ تھا، اور بنگلہ دیش 84 پر، اور نیپال 81 پر، اور سری لنکا 64 نمبر پر۔ جو ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس آیا ہے یونائٹڈ نیشنز اور آکسفورڈ یونیورسٹی نے ریلیز کیا، اس میں پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، ساؤتھ ایشیا، اس کی کچھ کمپیریزن بھی میرے سامنے موجود ہے۔ میں اس میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن کچھ تھوڑا سا جو سمجھ آتا ہے وہ میں آپ کو ایک آدھی چیز اس میں سے بتا دیتی ہوں، کیونکہ ویسے تو اس میں سروے ایئر بتایا گیا ہے، پھر MPI جو ویلیو ہے وہ بتائی گئی، ہیڈ کاؤنٹ ہے وہ بتائی گئی، انٹینسٹی آف ڈیپریویشنز ہے وہ بتائی گئی۔ اس میں ہم صرف 2 چیزوں
پر میں آپ کو بتا دیتی ہوں. باقی جس طرح میں نے کہا کہ یہ تو ایک جو گراف ہیں اور جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن اس میں ان سیویئر ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی میں پاکستان 21.5 ہے، بنگلہ دیش 6.5 ہے، انڈیا 4.2 ہے، ساؤتھ ایشیا 6.9 پر ہے. اچھا، اسی کے ساتھ ایک اور ہے بلو انکم پاورٹی لائن، اس میں پاکستان 3.6 پر ہے، بنگلہ دیش 14.3 پر ہے، اور انڈیا 22.5 پر ہے، اور ساؤتھ ایشیا جو ہے وہ اس میں ہے 19 پر. اچھا، اب اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا تو بہت سے لوگ اس طریقے سے کمپیریزن کرتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کا کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں، جو ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ انڈیا کی 1.5 ارب آبادی اور پاکستان کی 23 کروڑ یا 22 کروڑ، ٹھیک ہے، سب عمران خان جب کرتے ہیں تو 22 کروڑ ہی کہتے ہیں نا، 22 کروڑ عوام میرے پیچھے ہیں، تو چلیں ہم اس کو 22 کروڑ ہی لے لیتے ہیں، اس طرح کر لیتے ہیں. تو 22 کروڑ عوام انڈیا کے ایک پروونس کی ہے پاپولیشن، یو پی کی 23 یا 22 کروڑ ہے وہاں کی پاپولیشن. تو یعنی ہمارے پورے کنٹری کی پاپولیشن وہاں کے ایک پروونس کی پاپولیشن کے برابر ہے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ پاورٹی میں کسی کنٹری سے اس طریقے سے مقابلہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا. ویسے آپ جو مرضی کرتے ہیں، لیکن یہ بات بھی ہے کہ جو لیونگ سٹینڈرڈز ہے اس وجہ سے ان پہ بھی فرق پڑتا ہے. یعنی اگر لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے یہاں پر پاورٹی کم ہے کیونکہ آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ کم ہے، تو اس بنا پر آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ تھوڑا ہائی ہوگا. جس میں کنٹری میں وہ بہت زیادہ 1.5 ارب کی آبادی میں وہاں پر پھر ویسا نہیں ہو سکے گا. اگر آپ ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ دیکھیں گے تو وہ وہاں پر ہائی ہے. حالانکہ دیکھیں نا، جب غربت ہوتی ہے تو آپ کے جو زیادہ بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہونا چاہیے، یہ فیکٹس اینڈ فگرز وہاں پر زیادہ ہونے چاہیے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو ایجوکیشن کے سٹینڈرڈ میں ہمارا ہی لو ہے. حالانکہ ہمیں اس بنا پر کہ چلیں یہ ایک ایڈوانٹیج ہے نا کہ آپ کی، ویسے تو ہماری پاپولیشن 23 کروڑ بہت زیادہ ہے جب ہم اس پہ کرنے بیٹھیں گے. بلکہ میں دیکھوں گی کہ اگر ایک ڈیٹیل میں رپورٹ آتی ہے، ہماری میڈیا کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی رپورٹ ضرور جاری کرے تاکہ ہم اس کے پر بھی بات کریں کہ کیا اس میں پازیٹیو آیا ہے. جو میرے سامنے کچھ ہنگر انڈیکس میں آیا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اگر پاکستان جو ہے اس میں وہ اچھے کی طرف گیا تو بہت ہی اچھی بات ہے، زبردست بات ہے. جو بھی اس طرح کی کوئی رپورٹ آئے گی میں آپ کے سامنے وہ بھی پیش کروں. اچھا، جب ہم باہر کے ملکوں کی، یعنی یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں ویسٹ کی، تو اس میں کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جو اس میں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ وہاں کے سکولز میں کیا ہوتا ہے، تمام بچوں کے لیے وہاں پہ بریک فاسٹ دیا جاتا ہے اور لنچ بھی ہوتا ہے. ہمارے یہاں پر سکولز اور کالجز میں ایسا نہیں ہے. وہاں کے سکول کالجز میں یہ کمپلشن ہے کہ وہاں کے تمام سٹوڈنٹس صبح جب سکولز جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو بریک فاسٹ دیا جاتا ہے، وہاں پر جا کر کرتے ہیں، اور پھر لنچ بھی ان کو دیا جاتا ہے. اب یہ انہوں نے ایک طریقہ ایسا بنا لیا، کیا کمال کا طریقہ ہے. دیکھیں، اب پرابلم یہ ہے کہ جب یہاں پر اس طرح سوچا جائے گا کہ جناب ہم پاکستان میں ایسا کر لیتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا. ہمارے سورسز اتنے نہیں ہیں، ہم ایسا کر ہی نہیں کر سکیں گے. ہمارے جو ہے غریب ملک جو ایسا نہیں کر سکتے.